بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ارفاق میر آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید۔ ناظرین 2021 کے بارے میں بات کریں گے، اور ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ، اور 2021 میں بھی یہی ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہر گزرتے روز جو نئی سماعت ہوتی ہے اس کے بعد نئی تاریخ دی جاتی ہے، حالانکہ سارے ایک ایویڈنس، سارے جتنے بھی لاز ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے کیس بالکل کلیئر ہے، اور ظہیر احمد اور اس کے سہولت کاریوں کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے اور ان کی گرفتاری ہونی چاہیے۔ ساری چیزیں بالکل کلیئر ہیں کیس کے حوالے سے، جو بھی اتنی ہائپ کیس کی بنی اور ہر بندہ اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ اگر اس کیس کی یہ صورتحال ہے جہاں پر پورا ملک اس کیس کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے، اس کیس میں انصاف چاہتا ہے، اس میں یہ صورتحال ہے کہ سارے ایویڈنسز ہونے کے باوجود، ساری چیزیں سامنے ہونے کے باوجود اتنا ٹائم لگ رہا ہے، تو سوچئے اس ملک میں انصاف کی کیا صورتحال ہوگی، اور لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں، ان کو کیا انصاف ملتا ہوگا ٹائم پہ، اور اتنا مہنگا جہاں پر اتنے اخراجات وکیلوں کے، عدالتوں کے، تو کیا اس ملک میں انصاف ملنا آسان کام ہے؟ تو ناظرین آج 2021 کی طرف ڈائریکٹلی جاتے ہیں۔ ناظرین کل کا دن عدالت میں سماعت تھی، اس کیس کے حوالے تھے، تو 6 تاریخ تک جو سماعت ہے اس کو آگے ملتوی کر دی گئی، جو اگلی تاریخ ہے وہ 6 تاریخ دی گئی ہے۔ اور بڑی چیز اس کیس میں جو کل کی پروسیڈنگ تھی اس میں نکل کے آئی ہے کہ ظہیر احمد کی جو ضمانت ہے وہ 17 تاریخ تک توسیع اس میں کر دی گئی ہے، یعنی کہ 17 تاریخ تک اس کی ضمانت پھر آگے چلے گی، یعنی کہ گرفتاری ابھی 17 تاریخ تک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا افسوسناک فیصلہ عدالت کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ تو ناظرین ڈائریکٹلی ہم کل کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور یہ ویڈیو آپ اگر ہمارے فیس بک پیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پیج کو ضرور فالو کیجیے گا، تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ اسی طرح بنا رہے اور آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ ناظرین کل کے دن جو عدالت میں پروسیڈنگز ہوئی، کل تو سب سے پہلے تو اس چیز کے اوپر بات ہونی چاہیے، جو آرٹیکل ہے، جو لا ہے 375، اس کے نتیجے میں یہ ہونا تھا کہ 16 سال سے کم عمر لڑکی ہے، کیونکہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق 15 سال سے زیادہ ہے اور 16 سے کم اس کی عمر ڈکلیئر ہو کے آئی ہے، تو اس کے مطابق یہ ہے جو اس کے 16 سال سے کم بچی کے ساتھ اگر نکاح کیا جاتا ہے، بھلے والدین کی رضامندی ہو، اس کی رضامندی ہو، تو یہ جنسی تشدد، جنس و زیادتی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے اوپر سیکشنز لگنی تھی کل، تو عدالت نے اس چیز کو مسترد کر دیا ہے، اور اس چیز کے اوپر پھر جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس نے پھر کہا ہے کہ اگر آپ یہ چیز مسترد کر رہے ہیں تو مجھے 7 دن چاہیے، میں اور سیکشنز اس کے اوپر کیا لگانی ہے وہ پھر دیکھیں گے، یعنی کہ 7 دن کی جو ہے پھر ٹائم لے لیا گیا ہے جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا۔ اور ناظرین ظہیر احمد کی جو ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے 17 تاریخ تک، اور جو ماہر قانون ہے اس کیس کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی اس کیس کے اوپر نظر ہے، ان کا کہنا ہے کہ کیس کو جان بوجھ کر اس کی پچ سلو کی جا رہی ہے، مطلب آہستہ اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں اور بہت زیادہ ٹائم لگ گیا ہے۔ تو ساری چیزیں سامنے ہونے کے باوجود، اب پتہ ہے ایک چیز ہے ناظرین، آپ سب کو اس چیز کے اوپر پتہ ہونا چاہیے کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے مطابق عمر جو آئی ہے اس کی وہ 16 سال سے کم ہے اور 15 سے زیادہ ہے، یعنی کہ اگر یہ کیس 4-5 مہینے اور چلتا ہے تو یقیناً اس کی ایج جو ہے جو اوپر ہو جائے گی 16 سال سے، یعنی کہ پھر نکاح کے اہل بھی ہو جائے گی جو لاز کو دیکھتے ہوئے، باقی چیزوں کے اوپر میں یہ جو ان کے اوپر سیکشنز لگی ہوئی ہیں وہ پھر نہیں لگیں گی، کیونکہ عمر جو ہے اس کی 16 سال سے اوپر ہو جائے گی اور قانون کے مطابق نکاح جو لیگل ہو جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اندر یہ پولیٹکس بھی کھیلی جا رہی ہوگی۔ تو ناظرین ہم یہ پروسیڈنگ جو کل ہوئی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو یہ سارا احوال تھا کل کا۔ تو اللہ پاک بہتر کرے، اللہ پاک کو، مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف سے فیصلہ ہوگا، لیکن بڑی دیری کی جا رہی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ناظرین کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔